بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو سوات میں جو واقعہ ہوا مدین میں، ایک سیاح کو قتل کیا گیا اس الزام میں کہ انہوں نے اس شخص نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی مبینہ طور پر، اور اس کو پھر قتل کیا گیا، جلایا گیا، تھانے کو نظر آتش کیا گیا، گاڑیوں کو نقصان پہنچا، پولیس والے اور عام لوگ بھی ان جھڑپوں میں زخمی ہوئے۔ اس پر بات ہو رہی ہے، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا واقعی اس شخص نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا، اور اگر کیا تھا تو کیا لوگوں کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے، یا اس حوالے سے قانونی کوئی قدم اٹھاتے یا شرعی کوئی قدم اٹھاتے۔ تو یہ بحث چل رہی ہے، اور اس معاملے کو صوبائیت کا یا لسانیت کا رنگ بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ لوگوں کو منع کریں کہ سوات میں سیاحت کے لیے نہ آئیں۔ تو یہ ایک سازش بھی لگ رہی ہے، لیکن اس کے لیے جے آئی ٹی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے، باقاعدہ اس کی تحقیقات ہوں گی اس سارے معاملے کی، اور مقامی پولیس نے کہا ہے کہ حالات سوات کے مدین کے نارمل ہیں، اور لوگ معمول کے مطابق سیاحت کے لیے، سیر و تفریح کے لیے سوات آ سکتے ہیں۔ اس معاملے پر مزید کتنے دنوں تک، کتنے ہفتوں تک بحث چلتی رہی، کیونکہ یہ پاکستان میں نہ تو کوئی پہلا واقعہ ہے اس قسم کا، نہ یہ کوئی آخری واقعہ ہے۔ خدا نخواستہ اس کے بعد بھی اس قسم کے واقعات پاکستان میں ہو سکتے ہیں۔ اب پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو اس واقعے کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کی تلاش جاری ہے۔ ایک اہم اعلان کیا ہے حکومت پاکستان نے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ ایک نئے آپریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ عسکریت پسندوں کے خلاف یہ آپریشن جو ہے عزم استحکام کے نام سے اس کی منظوری دی ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے، اور انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پر مرکزی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی آج صدارت کی، اسلام آباد میں یہ منعقد ہوا، اور اس نئے آپریشن کی منظوری دی گئی ہے۔ اس اجلاس میں وفاقی کابینہ کے اہم وزراء، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے شرکت کی۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، سروسز چیفز، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ، صوبوں کے چیف سیکرٹریز کے علاوہ دیگر جو سینئر سویلین اور فوجی حکام ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان ہیں، انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس کے بعد باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور اس اعلامیہ کے مطابق فورم نے انسداد دہشت گردی کی جاری مہم کا جامع جائزہ لیا اور داخلی سلامتی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ نیشنل ایکشن پلان کی ملٹی ڈومین اصولوں پر ہونے والی پیش رفت کا اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ خاص طور پر اس پر عمل درآمد میں خامیوں کی نشاندہی کرنے پر زور دیا گیا تاکہ ان کو اولین ترجیح میں دور کیا جا سکے۔ اجلاس میں مکمل قومی اتفاق رائے اور نظام کے وسیع ہم آہنگی پر قائم ہونے والی انسداد دہشت گردی کی ایک جامع اور نئی جاندار حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے قومی عزم کی علامت صوبوں، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے سے آپریشن عزم استحکام کے آغاز کے ذریعے انسداد دہشت گردی کی قومی مہم کو دوبارہ متحرک اور دوبارہ فعال بنانے کی منظوری دی۔ یہ آپریشن ایک جامع اور فیصلہ کن انداز میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کوششوں کے متعدد خطوط کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ سیاسی سفارتی دائرہ کار میں علاقائی تعاون کے ذریعے دہشت گردوں کے لیے آپریشنل جگہ کو کم کرنے کی کوششیں تیز کی جائیں گی۔ مسلح افواج کی تجدید اور بھرپور متحرک کوششوں کو تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مکمل حمایت سے بڑھایا جائے گا۔ جو دہشت گردی سے متعلقہ مقدمات کی مؤثر کارروائی میں رکاوٹ بننے والی قانونی خلا کو دور کرنے کے لیے مؤثر قانون سازی کے ذریعے بااختیار ہوں گے اور انہیں مثالی سزائیں دی جائیں گی۔ اس مہم کو سماجی اور اقتصادی اقدامات کے ذریعے مکمل کیا جائے گا، جس کا مقصد لوگوں کے حقیقی خدشات کو دور کرنا اور انتہا پسندانہ رجحانات کی حوصلہ شکنی کرنے والا ماحول بنانا ہے۔ مہم کی حمایت میں ایک متحد قومی بیانیہ کو فروغ دینے کے لیے معلومات کی جگہ کا فائدہ اٹھایا جائے گا۔
فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی جنگ ہے اور یہ قوم کی بقا اور بہبود کے لیے بالکل ضروری ہے۔ فورم نے فیصلہ کیا کہ کسی کو بغیر کسی رعایت کی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فورم نے پاکستان میں چینی شہریوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ وزیراعظم کی منظوری کے بعد متعلقہ محکموں کو نئے ایس او پیز جاری کیے گئے، جس سے پاکستان میں چینی شہریوں کو جامع سیکیورٹی فراہم کرنے کے طریقہ کار میں اضافہ ہوگا۔ دیر میں لوئر دیر میں ایک واقعہ ہوا ہے صبح، یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ کچھ عسکریت پسندوں نے سرحد پار سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی اور پھر فورسز کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ اس میں دو جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں انہوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔ گن شپ ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال کیا گیا، اور جس طریقے سے ٹی ٹی پی نے 3 روزہ سیز فائر کا اعلان کیا تھا عید الاضحیٰ کے موقع پر، اس کے بعد یہ خدشات تھے کہ عید کے چوتھے، پانچویں یا چھٹے روز جو ہے یہ اس قسم کے حملوں کا آغاز ہوگا۔ کچھ خبریں افغانستان سے ہیں، اور وہ خبریں ایسی ہیں کہ وہاں پر جو افغانستان کے مشرقی صوبے ہیں، خصوصاً خوست، پکتیکا اور اس سمیت جو باقی مشرقی صوبے جہاں جہاں پہ ٹی ٹی پی کی موجودگی ہے، اس حوالے سے افغان ذرائع ابلاغ نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان، افغان حکومت اور چین کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے یا اس اتفاق رائے کے نتیجے میں ایک منصوبہ یہ بنایا گیا ہے کہ ان مشرقی صوبوں سے ٹی ٹی پی کے عسکریت پسندوں کو منتقل کیا جائے افغانستان کے مغربی صوبوں میں، اور غزنی کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ان کی آباد کاری ہوگی۔ اب یہ جو چیز ہے یہ ظاہر ہے کہ افغانستان کی حکومت کے دعووں کی نفی ہے۔ افغانستان کی حکومت، افغان طالبان بار بار ان دعووں کو رد کرتے ہیں، ان دعووں کی تردید کرتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں موجود نہیں ہیں، ٹی ٹی پی کے عسکریت پسند افغانستان میں موجود نہیں ہیں، ٹی ٹی پی کی قیادت افغانستان میں موجود نہیں ہے۔ اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایک دباؤ اقوام متحدہ کے ذریعے بھی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اس بات پر زور دیا ہے، باقاعدہ اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ اقوام متحدہ یہ مطالبہ کرے افغان حکومت سے کہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کے حوالے کرے، ٹی ٹی پی کو غیر مسلح کرے، ٹی ٹی پی کو روکے کہ وہ پاکستان کے اندر حملہ آور نہ ہوں۔ اب یہ ساری صورتحال جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ ساری ڈیولپمنٹس، یہ پاکستان میں ایک انتہائی اہم اجلاس کا منعقد ہونا، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا یہ مطالبہ اقوام متحدہ سے، اور پھر افغان میڈیا کے ذریعے اس قسم کی خبروں کا آنا کہ وہ جو ٹی ٹی پی سے متعلق ہیں، تو یہ ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ ٹی ٹی پی کے ارد گرد گھومتی ہیں، تحریک طالبان پاکستان۔ اب یہ خدشات ہیں کہ جب یہ آپریشن عزم استحکام کے نام سے لانچ ہوگا، اس کی جب شروعات ہوں گی، اور یہ ظاہر ہے کہ صرف ایک مخصوص علاقے کے لیے آپریشن نہیں ہے، صرف مخصوص ایک صوبے کے لیے یا ایک ضلع کے لیے آپریشن نہیں ہے، کسی مخصوص سرحدی مقام کے لیے آپریشن نہیں ہے، گو کہ اس کے امکانات ہیں کہ جب یہ آپریشن شروع ہوگا تو بہت زیادہ اس کا جو عملی مناظر ہیں یہ انہی علاقوں میں زیادہ نظر آئیں گے۔ لیکن یہ آپریشن کہا گیا ہے کہ پورے پاکستان میں ہوگا، آزاد جموں کشمیر میں بھی ہوگا، یہ گلگت بلتستان میں بھی ہوگا، اور جہاں جہاں پہ فرقہ وارانہ جو عسکریت پسندی ہے وہ، اور جو ایک عام قسم کی جو دہشت گردی یا عسکریت پسندی یا انتہا پسندی ہے، اس کا قلع کما کرنے کے لیے اس آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو ٹی ٹی پی سے متعلق بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور بہت ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں آنے والے چند دنوں میں ہوگی۔ جب یہ آپریشن ہوگا تو ظاہر ہے کہ جھڑپیں بھی ہوں گی، اس میں جانی نقصانات بھی ہوں گے، اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ علاقوں سے لوگوں کو نقل مکانی بھی کرنا پڑے۔ اگر بڑے پیمانے پر اس قسم کے آپریشنز کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنے والی چیز ہوگی اگر افغان ذرائع ابلاغ کی خبریں درست ہیں، اگر درست ہیں تو پھر وہاں پر بھی ایک صورتحال ایسی پیدا ہو سکتی ہے افغانستان کے اندر کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے مابین بھی کچھ معاملات جو ہیں یہ بگڑ سکتے ہیں، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ افغان جو عوام ہیں وہ بھی اس کا رد عمل دے سکتے ہیں، کہ چونکہ
مشرقی صوبے جو ہیں افغانستان کے وہ تو یوز ٹو ہیں، وہ تو ان کے ساتھ عادی ہیں، اس قسم کے گروپس کے ساتھ، اس قسم کے لوگوں کے ساتھ، لیکن جو افغانستان کے جو مغربی صوبے ہیں یہ شاید اس قسم کے لوگوں سے، اس قسم کی تنظیموں سے ناواقف ہیں یا نابلد ہیں، تو اس کا رد عمل افغانستان کے اندر سے بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ افغان ذرائع ابلاغ کی جو خبریں ہیں یہ مصدقہ ہوں۔ اگر یہ مصدقہ ہیں تو ظاہر ہے کہ افغان حکومت نے پھر اس کی ان خبروں کی تائید نہیں کرنی، اور انہوں نے ہمیشہ جس طریقے سے ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی کی تردید کی ہے تو وہ اس قسم کی خبروں کو رد کر سکتے ہیں، کیونکہ جب چین کے ماہرین یا چینی انجینئرز کے اوپر 26 مارچ کو پاکستان کے علاقے بشام میں ضلع شانگلہ خیبر پختونخوا میں حملہ کیا گیا تھا، تو اس کے بعد پھر بہت سارے معاملات میں یہ کہا گیا کہ جی ایک تو پاکستان دباؤ بڑھا رہا ہے افغان طالبان کے اوپر ٹی ٹی پی کی موجودگی کے حوالے سے، تو اب چین کا بھی دباؤ جو ہے وہ افغان طالبان کے اوپر پڑے گا، اور افغان طالبان جو ہیں وہ اگر پاکستان کو ناراض کر سکتے ہیں تو وہ چین کو ناراض نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ چین ظاہر ہے کہ ایک ایسا ملک ہے کہ اس کا سفیر کابل میں بیٹھا ہوا ہے، افغان حکومت کا جو سفیر ہے وہ بیجنگ میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپس میں یہ تعلقات ایسے ہیں کہ اس میں فوکس جو ہے اب بڑھتا جا رہا ہے ٹی ٹی پی کے اوپر۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا نئی ڈیولپمنٹس سامنے آتی ہیں، کیا رد عمل سامنے آتا ہے، کس قسم کا رد عمل سامنے آتا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے، کیونکہ الزامات اور پھر افغان طالبان کی طرف سے اس کا جواب یا اس کی تردید تو آ جاتی ہے۔ بہت سارے اب معاملات ایسے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے جواب کا انتظار ہے کہ ٹی ٹی پی اس کا کس قسم کا ویڈیو کی صورت میں، پریس ریلیز کی صورت میں، یا پھر کوئی عملی کارروائی کی صورت میں اس چیز کا جواب دیتی ہے۔ تو بہت سارے جو معاملات ہیں وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق ہیں، پاکستان کی ترقی سے متعلق ہیں، خصوصاً سی پیک فیز 2 جو ہے اس سے متعلق بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے حکومت پاکستان کے اندر بھی اور چینی حکام کے اندر بھی، اور یہ جو نئے ایس او پیز تیار ہوئے ہیں چینی ماہرین کی سیکیورٹی کے لیے، یہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔